السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بلغم بن باعورہ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بلغم بن باعورہ کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ بلغم بن باعورہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا برگزیدہ اور مقرب بندہ تھا، مگر لالچ، تکبر اور مال کی ہرس کے جال میں پھنس گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ یوں بیان ہوا ہے: اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا۔ اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکلے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ ان آیات میں جس شخص کا ذکر آیا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم، عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی 12,000 دعوتیں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلغم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی۔ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلغم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا تمہاری ہلاکت ہو، خدا کی پناہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا: استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، اگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالی مقام و مرتبے والا بنا دیا، یہاں تک کہ بلغم بن باعورہ تکبر میں آ گیا اور اس پر حرص اور لالچ کا بھوت بھی سوار ہو گیا اور وہ تکبر اور مال کے جال میں پھنس گیا۔ اسی مال و زر کی حرص اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلغم بن باعورہ، تم کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ ایک میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلغم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدی کی باتیں سن کر بھی بلغم واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلندی سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور مال و دولت اور تکبر کی وجہ سے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن وہ بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے کرنا چاہتا مگر اس کی زبان پر اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلغم، تم الٹی بد دعا کر رہے ہو۔
پر اس نے کہا اے میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اس پر غضب الہی نازل ہو گیا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلغم بن باغورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، مگر میں تم لوگوں کو ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسے کرو شاید موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو خوب سنگار کر کے اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اور ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہوگی۔ چنانچہ بلغم بن باغورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فدا ہو گیا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے آپ سے الگ کر دو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ پھر اس رئیس پر بھوت سوار تھا اور اس نے اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ بلغم بن باغورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔